ہم شکل پیغمبر سرکار حسن. سرکار حسن. شرع رسول کے مطابق معاویہ اس حدیث کے ضمن میں واجب القتل تھا. نبوی جرت اور عظیمت، جس طرح نبی صاحب جرت ہوتا ہے، یہ بھی صاحب جرت. شجاعت. ہاں شجاعت. تو کمپیئر کر لیں، ہاں اگر 1 سینٹی میٹر مولا کائنات کسی ٹائٹل پر پیچھے کھڑے ہیں تو آپ پھر جناب والا سب سے چھوٹے خلیفہ ہیں. یہی وہ عمر بن عاص ہے جس نے قرآن کو نچایا جناب والا نیزوں پر. آپ معاویہ کی حکومت کو پڑھ لیں، مقتدر صحابہ بیٹھے ہیں ویلے، اور یہودیوں کو وزیر تعلیم بنایا گیا عیسائیوں نے. ریئلی؟ جی، یہ سوداگر ہیں. مولا کائنات نے فرمایا تم ہمارے تاجر ہو، شیعہ نہیں ہو. صلح کی پیشکش ہوئی، کس نے کی؟ امام حسن نے شرائط کیا رکھی صلح کی؟ جتنی شرطیں تھیں سب طے و بالا کر دی، کسی ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، پروگرام حقائق کے ساتھ آفاق سید حاضر ہے. یہ ہمارا 9واں ایپیسوڈ ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محقق کے دورہ محترم و مکرم جناب ڈاکٹر حافظ صداقت علی افریدی صاحب. ہمارا مقصد تاریخی حقائق کو منظر عام پہ لانا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس چیز کے قائل ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقائق سامنے آئیں اور لوگ حق کو پہچانیں. آج کا جو موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کی ابتدائی زندگی، سرکار کے ساتھ سرکار دو عالم کی محبت، پھر اس کے بعد جو حالات و واقعات پیش آئے، اس پہ ذرا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن علیہ السلام کی ذات والا صفات محض فطرت کا تسلسل نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑی فیاضی دکھائی ہے. اچھا، خدا ہو گئے. وہ کیا؟ جس وقت مرج البحرین ہوتا ہے نا، سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کا اور جناب مولا کائنات کا نکاح ہوتا ہے. نہیں یہاں آپ داد لیتے جائیں، آپ نے مرج البحران کی تشریح کر دی. جی، یہ ہے نا جی، آج یہ لفظ مجھے سمجھ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان سبحان اللہ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جی، یہ بات. یہ لؤلؤ اور مرجان یہی ذاتیں ہیں. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ لفظوں کا قد چھوٹا ہے، بے شک. فکر کی پرواز کم تر ہے، خیالوں کا عروج انتہائی پست ہے، نظروں کی توانائی جواب دے چکی ہے. ایسا کچھ نہیں کہ جس صلاحیت میں ہم اس حرمت کو بیان کریں. یہ شاعری تو نہیں ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں آپ. ہاں، یہ حقیقت ہے. یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے نبوت کی زبان اور قدرت کی کلام چاہیے. سمجھا گی نا؟ اب میں اپنے حوالے سے کیا کچھ کہہ سکتا ہوں، کچھ صلاحیت ہی نہیں ہے. یہاں تو جس طرح وہ مولانا علامہ جامی نے کہا رہا، حضور علیہ السلام کا نام نامی آیا تو وہ رک گئے. نام ذات نہیں، صرف نام جو ذات پر دلالت کرتا ہے، تو وہ رک گئے. تو احباب نے کہا نام نہیں لیتے؟ کہا 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. میں اپنی زبان کو، اپنے خیالوں کو 1000 بار مشک گلاب سے دھو لوں پھر تیرا نام لوں، یہ بھی بے ادبی ہے کمال قسم کی. یہاں صلاحیتیں دم بخود ہیں. یہاں صرف ہم قرآن کا ہی سہارا لے سکتے ہیں یا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی سہارا لے سکتے ہیں. تو یہ میں نے جو کہا ہے نا کہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام،
قرآن کریم میں ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324 430 5589۔ گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ حبیب، ہماری نظروں نے آپ کی حرمتوں کا پہرا دیا ہے۔ جب سے آپ عالم امر سے چلے، جس منظرنامے میں آئے، جب عالم شہادت میں آئے، تو ہم ہر اس پیکر عصمت کی حرمت کا پہرا دیا ہے ہماری نظروں نے، جس سے آپ نے گزر کر آنا ہے۔ یہ طہارتوں کا ایک تسلسل شروع ہوا۔ جب طہارتیں معراج پذیر ہوتی ہیں، جب یہ طہارتیں معراج پذیر ہوتی ہیں، تو پھر اس معراج کی آخری انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہما، جب ان کا مرج البحرین ہوتا ہے تو ان کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام پیکر مصطفیٰ۔ آج مرج البحرین کی خوب تشریح کر رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے سمندر سمجھے ہوئے، دریا سمجھے ہوئے۔ اب ہوا ہی کہ اب اس کے بعد یعنی ان نفوسی عصمت کا جوہر رحمت جو ہے وہ حضور کا پیکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر شفقت جو ہے وہ امام حسن ہیں، زہرا پاک ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر امام حسن ہیں۔ تو اس معاملے میں تو بڑے سارے معاملات ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں۔ جب نکاح ہو رہا تھا نا سیدہ کائنات کا مولا کائنات سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ یار، معززین صحابہ کو بھی بلاؤ اور بنی ہاشم کو بھی بلاؤ۔ جب لوگ آ رہے تھے اس حوالے سے اپنی محبت کے انداز میں، تو وہ اس کلچر اور سماج کے مطابق رسول اللہ کی شہزادی کے لیے تحفے تحائف اس شادی میں جس طرح ہمارے ہاں ہیں، ہم نیوتا وغیرہ جو دیتے ہیں، ثقافت اور رواج ہے، ہاں، ٹھیک، تو کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ انداز، لیکن اس لانے میں جس کے پاس جو استطاعت تھی وہ لا رہا ہے، لیکن استطاعت سے بڑھ کر ان کی جو محبت کی تولانیاں تھیں وہ بے مثال تھیں۔ وہ جذبات کا ارتعاش دیکھ کر خدائے ذوالجلال کی رحمت جھوم اٹھی، اس شوق سے اس شادی میں شریک ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نکاح عرش عظیم پر کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ہم نے ادھر کر دیا ہے، اور ادھر آپ بھی کر دیں، یہ رسم نکاح کی عظمت جو ہے مکمل ہو جائے۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ جہاں پناہ عالم، ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ آپ کے یہ جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، اور آپ کے جو اصحاب ہیں، ان کا طرز عمل دیکھ کر خدا خوش ہو گیا ہے کہ یہ اس شادی میں کس انداز سے شرکت کر رہے ہیں، کس شوق سے، کس نیاز مندی سے، کس محبت اور ایثار سے۔ لیکن انہوں نے جو کچھ پیش کرنا ہے اپنی بساط کے مطابق پیش کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لا شریک ہو کر اس شادی میں میں شریک ہو جاؤں، پورا مدینہ آیا ہوگا، پورا ظاہر ہے۔ مدینہ جتنے بھی، میں بھی، میری رحمت بھی، میری عظمت بھی، میرا ارادہ بھی اس میں چاہتا ہے کہ لیکن میں اپنی شان سے عطا کروں گا آج کا نیوتا، آج کی جو تحفے تحائف ہیں انہوں نے اپنی بساط سے دی ہے، میں اپنی شان سے دوں گا۔ حضور خوش ہوئے۔ تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی حرمت میں بطور تحفہ، بطور نیوتا پیش کی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا ہم ابواب الرحمہ و معادن الحکمہ و امن الامہ۔ یہ جو مل رہا ہے، مرج البحرین ہو رہا ہے،
یہ محض اتفاق نہیں ہے، مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے، سبحان اور اللہ، اس سبحان اللہ، تکریم کے ساتھ ہو رہا ہے، واہ، اس تدبیر کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی نسل کے اندر تین چیزیں، ان کے اندر اور ان کی نسل کے اندر تین چیزیں فراوانیوں کے اندر ہوں گی۔ پہلی چیز، ہم ابواب الرحمہ، ہم نے اپنی رحمتوں کے سارے خزانے ان کے سپرد کر دیے ہیں اور ان کو ان رحمتوں کا دروازہ بنا دیا ہے۔ جس کو جب رحمت درکار ہوگی، ان کی دہلیز پر جب عیسائی کرے تو رحمت ہوگی، ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ پھر ومعادن الحکمہ، ہم نے اپنی حکمتوں کو بھی سمیٹ کر ان کے دامن میں رکھ وہ دیا، ساری یہ 100% بات ٹھیک، ٹھیک ہے، سادات میں ہے یہ باتیں، ہے نا؟ جو سید ہے نا، یہ خلقتاً ہے چیزیں۔ رحم بھی ہے اس میں، حکمت بھی ہے۔ وَأَمْنَ الْأُمَّةِ، اور ان کا دامن رحمت جو ہے ہم نے امت کے لیے امان بنا دیا ہے، امن بنا دیا ہے۔ جب بھی امت کو امن چاہیے ہوگا، امان چاہیے ہوگی، وحدت چاہیے ہوگی، ان کے در اقدس پر آ جائیں، ہم انہیں وحدت کا نور عطا کر دیں گے، امت بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب کیا کہنے، ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر ان کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو رسول اللہ کی خوشی کی انتہا، حضور کے سارے غم غلط ہو گئے، ہائے ہائے، جتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی تھیں۔ آہ، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کر لے جاتے ہیں تو جا کر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کہا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا ہم نے اپنے ذوق کی عظمت پہ رکھا ہے، حرب رکھا ہے۔ کہا نہیں، یہ تو حسن ہے، یعنی میری نبوت کی حسن لطافت کا یہ آئینہ ہے، حسن لطافت کا آئینہ ہے، میری حسن لطافت مصطفیٰ کا یہ آئینہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور ہم شکل پیغمبر، سکر حسن، سرکار حسن، کس تصور عظمت سے ہم ان کی حرمت کو بیان کریں۔ بس وہ میں سہارا ہی لے رہا ہوں، یا آیات کا لے رہا ہوں، یا سرکار دو عالم کی ذات سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ ہی وہ نعمت عطا کریں۔ یہ حسنین کریمین ابھی چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال رحمت کا وقت آیا تو بی بی صاحبہ لے کر آئیں، کہنے لگی کہ بابا جان، آپ حضور عظمت الہی میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو ورثہما، یا یہ انہلہما، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی فیض و برکات سے ان کو حصہ عطا کر دیا جائے۔ جو نبوی وراثت ہوتی ہے نا نبوت کے پیمانے میں، اس سے حصہ عطا کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ باقی پتہ کرو دنیا نا جی، بھی، جو سیدہ کائنات کی بصیرت ہے وہ مذہبی تصورات سے کہیں اوپر ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے وہ تو خدا کی کائنات سے بھی کہیں بڑی عنایت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عطا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہلت لہذا الکبیر السؤددی وجرأتی، نبوت کے اندر مزاج میں چار عظمتیں بطور خمیر ہوتی ہیں۔ نبی سردار ہوتا ہے، نبی صاحب جرأت اور عزیمت ہوتا ہے، اولو العزم ہوتا ہے، نبی صاحب سخا ہوتا ہے، نبی صاحب صبر ہوتا ہے۔ نبوت چار بڑی اہم باتیں ہیں، چار بڑی نبوت کا حصہ ہیں۔ نبوت، ہاں، اوہ، تو خمیر نبوت میں یہ چیزیں قدرت کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں واہ کہ واہ، نبی کا سردار ہونا، جناب سیدہ کیا مانگ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، نبی کا سردار ہونا لازمہ نبوت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ اگر لازمہ نبوت نہ ہو تو پھر وہ واجب الاطاعت کیسے ہے؟ نبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، اس وقت تک کائنات کے کسی شخص کو ایمان نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کو اپنا آقا نہ مان لیں، سردار اور حاکم نہ مان لیں۔
ہاں یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ تو سرداری جو ہے، آقائیت جو ہے، مقتدائیت جو ہے، یہ نبوت کے خمیر میں لازمہ نبوت ہے۔ کوئی نبی محکوم نہیں رہا، اس لیے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اس کے رسول۔ پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ براہ راست نہیں، پہلے رسول کی اطاعت میں اترے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس کی اطاعت کو خدا اپنی اطاعت کا کہے گا کہ میرا حکم ہے۔ تو صاحب اطاعت صاحب منصب ہوتا ہے، تسبیح خواں نہیں ہوتا صرف، کیا ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے نبوت کو صرف یہی سمجھا ہے کہ کوئی چیز ہے، او بھائی نہیں، اس کی کمیت اور کیفیت پر کائنات کا علم خاموش ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ صاحب نبوت جانتے ہیں۔ اچھا، چار چیزیں۔ چار چیزیں جو ہیں تھیں وہ اس کے متعلق فرمایا میں چار چیزیں رکھتا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھے لازمہ نبوت کی عظمت میں مجھے عطا ہوئی، تو میں چاروں چیزوں کو تقسیم کرتا ہوں دو میں۔ اچھا ہاں، یہ دونوں شہزادے تھے نا جی۔ اچھا نحلت لہذا الکبیر السؤددی و جرأتی، میں اس بیٹے کو فیضان نبوت میں سے دو چیزیں ودیت کر رہا ہوں اپنی نبوت کی۔ ایک سرداری، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ایک نبوی جرت اور عظیمت، جس طرح نبی صاحب جرت ہوتا ہے یہ بھی صاحب جرت ہوتا ہے۔ شجاعت۔ ہاں، شجاعت۔ جس طرح نبی سردار ہوتا ہے یہ میرا بیٹا بھی سردار ہے، میرے بات یہ سردار ہے۔ وَنَحِلْتُ لِهَذَا الصَّغِيرِ الصَّبْرِ وَالسَّخَاءِ، میں اس چھوٹے بیٹے کے حسب مزاج چیزیں نبوت کی دے رہا ہوں، نبوت کا صبر دے رہا ہوں اور نبوت کی سخاوت دے رہا ہوں۔ وہ چاروں یہ وہ صبر نہیں ہے، یہ نبوی صبر ہے۔ نبوی صبر ہے۔ کربلا ایسے ہی سجا دی گئی ہے، ہاں، کوئی محض اتفاق تھوڑا ہے۔ یہ وہ صبر نہیں ہے جو میرا اور آپ کا صبر ہے، ہاں، نبوی صبر ہے۔ نبوی صبر ہے۔ جس طرح منصب نبوت بڑا ہے اس کا صبر بھی بڑا ہے، منصب نبوت بڑا ہے اس کی سخا بھی بہت بڑی ہے۔ آج پتہ چلا ہے کہ علی اکبر کو کیسے دیکھ لیا آپ نے۔ ہاں جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے حرم کے ہر فرد کو مذہب کی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مذہب کی جو تراش خراش ہے وہ حجرہ ساز ہے۔ آپ معرفت حسن بتا رہے ہیں قبلہ۔ ہاں، اس لیے یہ مذہب وہاں تک نہیں پہنچتے، ان کو صرف نبی بیان کر سکتے ہیں یا خدا بیان کر سکتا ہے، باقی کس کی کیا ضرورت ہے۔ تو مولا حسن پاک علیہ السلام کا نام حضور نے خود رکھا، اور پھر جس عظمت اور شفقت کے ساتھ ان کو گھٹی دی، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، عجیب سی کہانی ہے۔ فیوضات نبوت کا یعنی چشمہ نبوت سے فیض جاری ایسا ہوا کہ جناب کے وجود اقدس کے اندر، فطری قوائے کے اندر، محسوسات کے اندر نبوی فیضان جو ہے نا وہ جاری ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت سے جاری ہوا پھر ساری عمر۔ پھر اس کے بعد امام حسین کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امام حسن ایک زندہ کردار کا نام ہے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی سرداری، آپ نے خود فرمایا تھا، صحابہ سے فرمایا تھا، میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ ایسا سردار ہے کہ جس وقت مسلمان آپس میں کلمہ کو بھڑ پڑیں گے تو میرا بیٹا دو عظیم جماعتوں کے اندر، یعنی دو بہت بڑی جماعتوں کے اندر جو ہے نا یہ صلح کرائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی۔ ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد، آپ پر اعتماد کرتے رہے، اور ساری عمر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی انتہا کر دی ہے، شفقت کی انتہا کر دی ہے، اور کہا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، علی یہ تیرے بیٹے نہیں ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اٹھایا ہوا ہے امام حسن علیہ السلام کو کندھوں پر، سامنے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولا کائنات نے اٹھایا ہوا ہے، علی یہ تجھ سا نہیں ہے، یہ رسول اللہ جیسا ہے، اچھا یہ رسول اللہ جیسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو صاحب بصیرت لوگ تھے، وہ ان کے اندر صرف فرط جذبات نہیں تھے، وہ روحانی بصیرت تھی، وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو مولا کائنات بھی ہنس پڑے، بھی بات تو آپ ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا چلتا رہا سلسلہ اور آگے بڑھتا رہا۔ پھر
جس وقت مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے پھر آپ کو خلیفہ بھی بنایا گیا ہے. آپ یعنی خلفائے خلافت راشدہ میں وہ آخری عنوان ہیں. خلافت راشدہ میں وہ عنوان خاص ہیں کہ جس سے آگے پھر خلافت روک دی گئی. اب کوئی اہل ہوگا تو خلیفہ بنے گا نا. ٹھیک ہے. تو اس دوران پھر جو حالات واقعات آئے، اصل میں یہ صرف خلیفہ ہی نہیں تھے، یہ الہی نظام کے نمائندہ تھے آف کورس. اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف سے. لیکن شومی قسمت کے امت نے ان سے فیض نہیں لیا، یہ بات ہے، اور مقدر آج تک نہیں لیا. نصیب میں نہیں ہے. نصیب میں نہیں ہے، نہ شیعہ کے نصیب میں ہے نہ سنی کے نصیب میں ہے. کیونکہ ان نفوس قدسیہ پر ایمان لانا واجب ایمانی تھا، قرآنی تھا. ہم نے ان کو بحث کا ہدف بنایا ہے، بحث کر رہے ہیں. اچھا قبلہ، مولا علی جنگیں لڑ رہے ہیں، جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ جمل ہوتی ہے، عجیب و غریب حالات ہیں. امت جو ہے وہ اس عظیم الشان و قرآن سے فیض حاصل نہیں کر رہی، الجھا دیا ہے. پھر شہادت ہو جاتی ہے. جناب امام حسن کو خلافت کیسے کنورٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خلافت نے اہل بیت کو شرف نہیں بخشا، بلکہ خلافت کو اہل بیت نے شرف بخشا ہے. یہ امام حنبل، امام احمد بن حنبل ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، وہ ہاں، ایک فقہ ان کا فرمان ہے. ان کا فرمان ہے. جس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ مولا کائنات کی بارگاہ میں آ گئے. جی مولا کائنات ٹالتے رہے. ہاں. ٹھیک. پھر لوگ بضد ہو گئے اور دہلیز پر آ کر بیٹھ گئے ایسے ہی ہے. کہ امت ضائع ہونے سے بچائیے تو ہمیں شرف بیت عطا فرمائیے. مولا کائنات نے قبول فرما لیا، کیونکہ مولا کائنات کی جو جد و جہد اور ریاضت ہے نا اسلام کے قیام اور نظام میں، دستور الہی کے اس ٹائٹل میں، یہ لفظوں کے پیٹ بھی چھوٹے ہیں اور کاغذوں کے حجم بھی چھوٹے ہیں. ہم نے صرف 4 تاریخی حوالے دیکھ کر ادھر ادھر باتیں کر کے جناب والا یہ سنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی ولایت کو بطور حوالہ پیش کر کے ولایت علی کا اعلان کیا تھا تو یہ کائناتی اعلان ہے، یونیورسل اعلان ہے اور قیامت تک کے لیے اعلان. غدیر میں. بہرحال اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مولا کائنات علیہ السلام نے چونکہ کفر کو بڑا لتاڑا تھا اور خاص کر اموی لوگ تو ان کی زد میں رہے. اب یہ مد مقابل بنو امیہ آ گئے. بڑا مختصر کر رہا ہوں. دیکھیے میں سب سے پہلے الہی نظام کی چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مسلمان اپنا حکمران منتخب کر لیں اور خلافت حقہ جو ہے وہ قائم ہو جائے، اب اگر کوئی اس کے حصول کے لیے دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو وہ واجب القتل ہے. ٹھیک ہے. شرع رسول کے مطابق معاویہ اس حدیث کے ضمن میں واجب القتل تھا، جو خدائی نظام ہے، الہی نظام ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. بے شک اب یہ ہمارے مولوی ان کو اجتہاد کا برقع پہنا دیں. بھائی اجتہاد علمی مرتبہ ہے تو 1.5% بھی ان کی شخصیت کے اندر مرتبہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے یہ علم ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ اجتہاد کوئی نہیں ہے. 1,14,000 مسلمانوں کا قتل جو ہے یہ کون سا اجتہاد ہے؟ بہرحال بنو امیہ چونکہ شروع سے ہی اہل بیت کے دشمن تھے، عبد الشمس سے لے کر یہ ایک تسلسل چلا رہا تھا. عبد الشمس مقابلے میں آیا جناب ہاشم علیہ السلام کے، اس کے بعد اس کا بیٹا حرب آیا وہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے، اس کے بعد اس کا بیٹا سخر بن حرب جسے ابو سفیان کہتے ہیں وہ رسول اللہ کے مقابلے میں، اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان آیا وہ مولا کائنات کے مقابلے میں، اس کے بعد اس کا بیٹا یزید آیا وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں.
یہ شروع سے یہ اس کا دینی تصور ہی کوئی نہیں ہے، یہ ٹرائبل سٹیٹس ہے۔ واہ، بے شک بے ہاں، شک۔ یہ مولویوں نے جوڑ توڑ، ظالم ہے نا مولوی، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ذہنی عیاش ہیں، اس لیے یہ مطلب یہ باتیں کرتے کراتے ہیں۔ حقائق کچھ اور ہیں۔ حقائق وہ ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ دیکھیے، قدرت نے جس وقت کائنات کو خلقا ہے نا جی، کارخانہ کائنات کو جس وقت وجود بخشا ہے، تو اس کو ایک مربوط نظام دیا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اسٹرانومیکل سٹیٹس میں یہ جو آسمانی کائنات ہے اس کے اندر بھی نظام ہے، زمینی کائنات کے اندر بھی نظام ہے۔ تو ہر سوسائٹی کے اندر، ہر مخلوق کے اندر ایک نظام ہے اور نظم ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر تو تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی نظم ہے، اور یہ جتنی بھی وحی نازل ہوئی ہے نا جی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، آپ ساری وحی کو پڑھ لیں تو اس وقت دنیا کے منظرنامے میں موجود ہے، کوئی بھی وحی کا لفظ بطور مذہب نازل نہیں ہوا، ایک حرف بھی بطور مذہب نازل نہیں ہوا۔ جو کچھ اللہ کی طرف نازل ہوا ہے، اس کائنات کا الہی نظام نازل ہوا ہے، اور الہی نظام میں جو فرسٹ پرائورٹی ہے، بنیادی ترجیح ہے کہ اس نظام کو وہی شخص نگرانی کے ساتھ چلا سکتا ہے، رن کر سکتا ہے، جو صاحب اخلاق بھی ہو، صاحب کردار بھی ہو، صاحب وجاہت بھی ہو۔ تو اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر جو ہے اس اہتمام کے لیے، اس نظام کی بحالی کے لیے کائنات میں مبعوث فرمائے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے، اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں: 0324 430 5589۔ گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے۔ اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ ہر نبی سیاستدان تھا، بے شک، ایگری۔ ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے اس نظام کو اپنے ٹائٹل پر، اپنے رویے، اپنی سیرت، اپنے اسوے کی عظمت میں بیان کیا اور چلایا، لوگوں کو مطلب مینٹین رکھا۔ تو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی ذات کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا تھا، وحی بھی رک گئی، تو اس وحی کے اس تسلسل کو جاری کرنے کے لیے بطور نظام الہی میں جو دستوری تسلسل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اس نظام کا نگران اعلیٰ جو ہے وہ مولا کائنات ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اعلان غدیر الہی نظام کے دستوری تسلسل کی بقا کی ضمانت ہے، یہ سنی کا ڈرامہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ہاں جی، آپ نے عقدہ کشائی کی ہے آج۔ تو وہ اس نظام کے لیے آپ کا انتخاب ہوا، آپ کے اندر وہ ہر عظمت۔ اس وقت ہمارے اہل سنت کے علماء نے جو پیرامیٹرز قائم کیے نا کہ خلیفہ کون سا ہونا چاہیے جی، قریشی ہونا چاہیے جی، ٹھیک ہے جی، وہ صاحب علم ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، جتنی بھی انہوں نے قوائف بیان کیے نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تینوں خلفاء کے قوائف آپ جمع کر لیں اور مولا کائنات کے اندر وہ قوائف تو کمپیئر کر لیں۔ اگر 1 سینٹی میٹر مولا کائنات کسی ٹائٹل پر پیچھے کھڑے ہیں تو آپ پھر جناب والا سب سے چھوٹے خلیفہ ہیں۔ یہ بات ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود، استحقاق کے باوجود بھی مولا کائنات کا ایثار ہے اور حیا ہے، وقار ہے کہ انہوں نے امت کو ٹوٹنے نہیں دیا، ان نامزد خلیفوں کے ساتھ چلے، ان کو احترام بخشا، ان کو نظام کی بصیرتیں دیں، جہاں جہاں کسی کی کوئی محسوس کی گئی
ان کو آپ نے آرا دی ہیں کہ امت جو ہے نا وہ نظام کے زیر اثر رہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ کا زمانہ آیا تو جو نظام کے ازلی دشمن تھے وہ یہود تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظام کے جو ازلی دشمن تھے وہ یہود تھے، اور شروع سے ہی یہود تھے، مخالف تھے، اور بنو امیہ سارے پلے ہی یہودیوں کے گھر میں ہیں۔ عبد الشمس جو ہے 10 سال وہ شام میں دھکے اس سے کھاتا رہا، بہتر انداز میں تاریخ بیان نہیں ہو سکتی، سبحان اور اللہ۔ اسی طرح حرب جو ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے مراسم رہے ہیں۔ آپ معاویہ کی حکومت کو پڑھ لیں، مقتدر صحابہ بیٹھے ہیں ویلے، اور یہودیوں کو وزیر تعلیم بنایا گیا، عیسائیوں کو، ریئلی؟ جی۔ یعنی معاویہ کی نظر میں مسلمانوں کو تعلیم دینا جو ہے، دینے کی صلاحیت صرف یہودیوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، یا عیسائیوں کے کون پاس۔ تھا اس وقت؟ یہ سر جو کئی وہ وزیر، بڑی بڑی بنیادی کلیدی اسامی پر انہوں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا، لو جی۔ جی۔ کیونکہ ان کا پرانا راہ و رسم تھا نا آباء و اجداد سے، وہ مزاج، وہ حالات، وہ مطلب ہے، وہ ساری پنجابی چاہتے نے بھی کالے نال تولا بنی ہے، رنگ نہیں وٹاندہ خصلت تے لے لیندہ نا جی۔ یعنی یہ جو بیل ہوتے ہیں نا، بیل، ان کے رنگ ہوتے ہیں نا، کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، کسی کا وہ مٹیالہ ہوتا ہے، ہاں جی، اور کسی کا پیلا رنگ ہے نا جی۔ ہاں، تو پھر ایک کھرلی پر اگر ان کو باندھا جائے نا، رنگ نہیں پلٹتے، یعنی کالا چٹا نہیں ہو جاتا، چٹا کالا نہیں ہو جاتا، خصلت آ جاتی ہے کہ سینگ کیسے مارنا ہے۔ تو جو مسلسل یہودیوں کی آغوش میں رہے ہوں تو خصلت تو لی ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ آج بھی بیک گراؤنڈ کے اندر یہودی ہیں اہل بیت کی مخالفت میں، ہاں، MI6 جو ہے، تھنک ٹینک جو ہے، ہاں، تھنک ٹینک جو ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ اسی تسلسل کے ساتھ ہے۔ تاہم ہوا یہ کہ بلا کے مولا کائنات کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی، 1,14,000 مسلمان تحت کر دیے گئے حکومت واسطے۔ پھر مولا کائنات کی شہادت اس دوران ہو جاتی ہیں۔ اب ٹیکٹفل یہ لوگ تھے، یہ چلاکیاں انہیں سے سیکھتے تھے۔ صفین کے اندر جو کچھ ہوا، کیا یہ بد عہدی نہیں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں بالکل بے کہ ادبی۔ آپ اپنے خلیفے کو مزول کر کے پھر جس کو لوگ خلیفہ چنیں، پھر مولا کائنات کو مزول کر دیا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی اتھارٹی سے، اعتماد جو کیا گیا تھا، اور ادھر جناب والا انہوں نے کہا جی وہ مزول ہو گیا، ہم اپنے خلیفے کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ کون سی دینی قدر ہے؟ یہی وہ عمر بن عاص ہے جس نے قرآن کو نچایا جناب والا نیزوں پر۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جس وقت یہ مدح و سرائی کرتے ہیں نا ان لوگوں کی، جنہوں نے دین کی حرمت کو، الہی نظام کو چیلنج کیا ہے۔ ملا کا نہ پہلے ایمان تھا رسالت پر، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ملا ملا ہے جس طرح وہ کتے کی دم کو 100 سال بھی وہ سب بینسری میں ڈالے رکھو، جب نکالو ٹیڑھی۔ میں آپ کو دور حاضر کا ہمارا یاسر کہوں؟ چلو جو بھی ہے وہ الگ بات ہے۔ یعنی یہ لوگ آج بھی نہیں یہ بات سمجھے، ان حقائق کو نہیں سمجھ رہے، خدا کا خوف نہیں کر رہے یہ لوگ کہ حقائق کیا ہیں۔ خدا کے کائنات کے اندر الہی نظام جو ہے خلافت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے۔ یہ خلافت ان پارساؤں کے ماحول میں چلتی رہی جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الہی نظام پر ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا، پھر اسی نظام کی بحالی کے لیے خلفائے راشدین کا تصور قائم ہوا اور انہوں نے کردار دیا۔ تو پھر جب مولا کائنات کی باری آئی تو پھر کیا ہو گیا؟ کیا سانپ سونگ کیا بنے امیہ کو؟ ہاں، ظاہر کرتے نا، ہاں جی، تائید کرتے، ہاں اطاعت کرتے، ہاں۔ جو بنتا ہے۔ بھائی جس وقت پورے معززین مدینہ نے، پورے صحابہ کرام نے، پورے عالم اسلام نے ایک حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے اور خود جا کر ترلا مار کے نظر کی ہے یہ خلافت، ٹھیک ہے نا، کہ حضور کس موڑ پہ لے آئے آپ خلافت کو؟ ٹھیک واہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ نظر کی ہے انہوں نے کہ حضور بچائیے امت کو، تو آپ نے شرف قبولیت بخشا اس خلافت کو، لیکن نہیں پسند آیا بادشاہ سلامت کو۔ پیچھے وہ یہود تھے، ساری فکر ان کی تھی،
اور آگے ان کا کیا انتقام تھا۔ حقائق سے پردہ ہٹا رہے ہیں آپ، واہ ٹھیک ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب ہوا یہ کہ الہی نظام کو جو چیلنج کیا گیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے کہ جس شخص نے امام برحق کے خلاف خود کو امام بنانا چاہا ہے وہ واجب القتل ہے۔ اب رسول یہ کہتے ہیں، کسی مولوی سے کہو نا کہ اس حدیث رسول کا انکار کر کے دکھائے، حدیث ہے تو پھر کیا بنو امیہ اس حدیث سے مستثنا ہیں؟ کیوں یہ مولوی کیوں حمایت کرتے ہیں؟ یہ ان کے فضلہ خار رہے ہیں، رشوت کھاتے رہے ہیں ان سے، یہ سارے ڈرامے لگاتے رہے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ ان کا آنگ جو ہے دیکھتے ہیں سارا کچھ، اور یہ سب اہل سنت کی تاریخ کے اندر موجود ہے، اسٹیبلش ہسٹری کے اندر موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ پھر اس نظام کو جب چیلنج کیا گیا تو مولا کائنات مد مقابل آئے، تلوار اٹھائی، کیونکہ احقاق حق کے لیے اب امام وقت کا میدان میں آنا ضروری تھا، اور کردار دیا۔ پھر مولا کائنات شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر خلافت کا معاملہ آیا، لوگ گئے مولا کائنات کو، پھر ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ مولا اپنے ان کی بیٹے زندگی میں، ہاں زندگی میں ہی، ابھی آپ کی رب کے حیات باقی تھی، ہاں ٹھیک ہے، مولا اپنے بیٹے امام حسن کو خلافت سونپ دیجئے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، ہاں بیٹوں کو نہیں، اپنے بیٹوں کو نہیں دی، ہاں تو میں امت کو اسی حال میں چھوڑ رہا ہوں جس حال میں رسول اللہ نے چھوڑا ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ لوگ انتخاب کریں تو الگ بات ہے۔ پھر سب متفق ہو گئے جناب مولا امام حسن علیہ السلام کی خلافت پر۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ یہ بات مزید ناگوار گزری بنو امیہ کو، پھر میدان میں آ گئے۔ ادھر مولا امام حسن علیہ السلام اپنی لاؤ لشکر لے کر 60,000 کے قریب تھے، لیکن اس میں وہی لوگ تھے جنہوں نے مولا کائنات کو صفین میں دھوکہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ساری باتیں کھل کے آ گئی۔ جی، یہ بڑے جم مار کر، بڑے جبے پہن کر، بڑے جناب والا اوپر امامے بہن کر شیعہ لوگ جو ہیں یہ لتاڑتے ہیں، صحابہ کرام کو لتاڑتے ہیں اور مطلب حرمت پامال کرتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا رویہ کیا رہا ہے، ان کی ہسٹری کیا رہی ہے؟ 40 خطبے مولا کائنات نے ان کی مذمت میں بیان فرمائے ہیں۔ کوئی تکلیف تو ان ظالموں نے مولا کائنات کو دی ہے جس وجہ سے وہ فیڈ اپ رہے ہیں۔ ورنہ وہ تو بڑا صابر تھا۔ ہاں، یعنی اس قدر عجیب الفاظ، کبھی بجو کہہ رہے ہیں، کبھی لانتی کہہ رہے ہیں، کبھی بد دعا دے رہے ہیں، کبھی کچھ۔ میں وہ الفاظ بولتے ہوئے میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا، یہ جو غالی مالی غیر حلالی تڑے پھرتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی، مولا امام حسن کے ساتھ بھی یہی غداری کی گئی۔ ان کا سودا کیا جا رہا تھا جب امام حسن نے صلح فرمائی ہے نا جی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ سوداگر ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا تم ہمارے تاجر ہو، شیعہ نہیں ہو۔ یہ اٹھائیے نہج البلاغہ شریف، میں نے اس کی ایسے تلاوت کی ہے جیسے قرآن کی کوئی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا کہ علی القرآن جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر ان لوگوں نے وہاں بھی یہ غداری کی۔ جس وقت آپ نے صلح فرمائی ہے نا جی، پھر آپ پر چڑھائی کر دی انہوں نے، یا آر المسلمین، اے مسلمانوں کی کو شرمندہ کرنے والے۔ اللہ، فرمایا یار میں اس معاملے میں اپنے فیصلے میں سے اس لیے مطمئن ہوں کہ تم جو میرے لیے چاہتے تھے اگر وہ ہو جاتا تو اہل بیت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا۔ میں نے صلح اس لیے نہیں کی کہ میں جناب اللہ ان کو کوئی اقتدار سونپ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا سودا کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ میں نے صلح کو اس لیے ترجیح دی کہ مجھے معاویہ کی جیل میں رکھا جاتا اور جیل میں جل کے میں مرتا، اور ہر روز یہ طعنہ تشنیع مجھے دیتا، اور میں اس سے بچنے کے لیے پھر میں نے صلح کی اقتدار دے دیا ہے۔ ورنہ یہ کر گئے تھے یہ۔ ہاں، انہوں نے بیچا، تنابو تک بیچا، مولا کو زخمی کیا، حملہ کیا، انہوں نے شیعوں نے کیا ہے، جبرائیل تو نہیں آئے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ جو مخلص شیعہ ہیں ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کو ہزاروں سلام۔
میں میسم تیمار کو شیعہ مانتا ہوں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جہاں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی جو وہ دھول اڑتی ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، نور ہے. یہ ناکام کرنے والے یہ لوگ ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ آج یہ بڑے ماہرین بنے بیٹھے ہیں اور بڑے مامے بنے بیٹھے ہیں مذہب کے، ان سے ان کا کردار تو پوچھو، ان کی وفاؤں کا تصور تو پوچھو، یہ کیا ہیں؟ صلح کی پیشکش ہوئی، کس نے کی؟ امام حسن نے شرائط کیا رکھی صلح کی؟ اس پہ ذرا مفصل گفتگو کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ بلا شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جس وقت لشکر کی دھاک دیکھی نا عمرو بن عاص نے اچھا، امام حسن کے لشکر کی، یہ کہاں جا رہا تھا اب؟ شام میں؟ ہاں یہ ادھر یہ ہاں، اس وقت اس نے کہا کہ یہ لشکر ہمیں تہ و بالا کر دے گا تو کچھ بھی نہ بچے گا، عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی، ان کی رکھوالی کون کرے گا، بچوں کی رکھوالی کون کرے گا، اس طرح کے حالات ہیں. تو خود معاویہ نے کہا کہ یار جس طرح بھی صورت ہو سکتی ہے نا، کوئی صلح کی صورت نکالو. تو جس وقت صلح کی بات چلی تو آپ نے اپنی مدبرانہ بصیرت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یار یہ صلح صرف سادہ صلح تو نہیں نا، کچھ حوالے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کیونکہ ہم تمہارے مزاج سے شروع سے واقف ہیں، لہذا یہ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط قبول ہے تو پھر ٹھیک ہی اقتدار لے لو. صلح کیا تھی؟ کہ آپ کے دورانیہ اقتدار کے بعد، آپ کے بعد خلافت اپنے اصل کی طرف پہنچے گی، پہلی شرط پہلی شرط. ٹھیک. کہ جب تم مر جاؤ گے یا ہاں. جو بھی ہے دنیا سے چلے جاؤ گے آ، تو واپس اہل بیت کی طرف سے. اہل بیت کی طرف آئے گی، ٹھیک ہے، پہلی شرط. پہلی شرط. دوسری یہ ہے کہ بنو امیہ جو ہیں یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، میرے باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، لہذا میرے باپ پر سب و شتم نہ کیے جائے، دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ خلافت جو ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں چلے گی، من مانی پر نہیں چلے گی، ہاں، بہت اچھے. یا خلفائے راشدین کے طرز عمل پر چلے گی. چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ دار ابجرت سے جو ہمیں حصہ آیا کرتا تھا وہ آتا رہے، اور پھر تو اپنے بیٹے کو ولی عہد نہیں بنائے گا، خلافت جو ہے وہ شورا کے سپرد ہوگی. اس طرح کی 6-7 شرطیں ہیں. پہلی شرط جو یہ تھی کہ خلافت اصل کی طرف لوٹے گی، اور یہ چیزیں میں نے الحمدللہ اپنی کتاب میں جو لکھی نا اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم، اس کے اندر میں نے ان شرائط کو سندن حدیثوں سے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی سند نہیں جی، یہ ویسی باتیں ہیں. اس لیے کہ ملا اتنا شدھ آدمی اپنے مزاج کو ہی دین سمجھ لیتا ہے، جو چیز اس کی سمجھ سے بالا تر ہے یا اس کے مطالعے میں نہیں وہ کہتا ہے اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. یہ ڈرامہ بازی ہے. ابھی ایک ملا ہیں ہمارے ادھر، یہ کوئی منڈی بہاؤالدین کے اندر خود کو سید کہلاتا ہے، مزمل کاظمی اس کا نام وہ کہتا ہے. جب ہم نے اس کی تحقیق کی اس کے گاؤں سے، اس کے رشتہ داروں سے، تو یہ حلالے کی پیداوار ہے، اور باپ اس کا جو ہے اصل وہ گوندل ہے، تو پھر خود کو یہ سید کاظمی بنا ہوا ہے. کاظم بنا ہوا ہے. تو اس کو آج کل بڑی تکلیف ہے ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے. اچھا. اس کے رد عمل میں وہ آیا ہے باہر، تو میں نے ان سے کہا بے وقوف ہاں تشریف وہاں لے. بیٹھ کے بڑبڑ جو کرتا ہے تو پھر نا سامنے ہاں بات کریں، علمی بات کریں، علمی بات کریں. ہم بھی تو ایسی سنتے، جاہلانہ بات کرتا ہے. ہم بھی سنتے، ہاں، چونکہ یہ عموی سید ہے نا جی، نبوی سید نہیں ہم ہے. اہتمام کر دیتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں. اچھا، ہوا یہ کہ پہلی جو شرط تھی اس کا جو حشر کیا امام حسن علیہ السلام، چونکہ ہر لحاظ اچھا، یہ سے، شرطیں ماننے کے بعد. ہاں شرطیں مارنے کے بعد، ہاں ایک شرط جو تھی نا کہ میرے باپ کو گالی نہ دی جائے، تو یہ شرط اس نے ڈینائی کر دی. یہ نہیں، آپ یہ ہم کریں گے. آپ نے فرمایا کیا گستاخی. اگر یہ ظلم آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر کم از کم اس وقت نہ کریں جس وقت وہ یعنی ہمارے سامنے نہ کریں، ہمارا خون کھولتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات مان لی گئی، لیکن اس کو بعد میں توڑ دیا گیا. جتنی شرطیں تھیں، ایک معاہدہ ہے نا جی، جتنی شرطیں تھیں
سب طے و بالا کر دی، کسی ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ امام حسن کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی بیعت کے لیے جناب والا لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں ہاں اور یہ معاملات، اور پھر چونکہ راستے میں رکاوٹ تھے مولا امام حسن علیہ السلام، تو انہوں نے یہی سمجھا بنو امیہ نے کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے، پھر وہ زہر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، مولوی جو ہے نا، مولوی ہو اور جھوٹا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، خود غرض کہ جی وہ جادہ نے فلاں کیا جی، فلاں طرف سے آیا جی، اس نے نہیں دیا جی، کوئی کہتا ہے یزید نے دیا، کوئی کہتا ہے معاویہ نے دیا، جدھر بھی آیا ہے بنو آیا تو شاہی خاندان سے ہے نا، مطلب شاہی محلات سے اچھا، آیا ہے۔ جودھا کے ساتھ ان کے روابط تھے؟ ہاں ہاں بالکل، سارے معاملات تھے جناب والا مروان کے حوالے سے آگے پیچھے، ایک لمبی تفصیل اس پر تو پھر میں باقاعدہ پروگرام کروں گا 2-4 گھنٹے کا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ثابت کروں گا کہ کس نے زہر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ماموں کو بچانا چاہتے ہو تو پھر جبرائیل علیہ السلام کا نام لے دو کہ اس نے زہر دی ہے، جان چھوٹے۔ جس وقت ان کو خلافت سونپی گئی نا، کہ وہاں پھر حدیث کے الفاظ ہے کاد یطیر فرحن، خوشی سے نہال ہو گئے معاویہ مولا؟ صاحب، ہاں بنو امیہ، معاویہ، ہاں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسا پرندے نہیں اڑتے، یہ اڑنے کے لیے جناب والا اپنے آپ پھڑپڑا رہا تھا کہ اب خلافت جو ہے بنی ہاشم سے بنی امیہ میں آ گئی۔ میرا ایک سوال ہے ملا اعظم پر جو اس وقت ہے، کائنات کے سارے نظاموں کے اندر آج بھی عہدوں کی تقسیم اور عہدوں کا تصور جو ہے وہ سینیارٹی پر اور کردار پر ہوتا ہے۔ مثلا آپ پولیس کے محکمے چلے جائیں، فوج میں چلے جائیں، مثلا آرمی ہماری ہے، آرمی میں کیا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہے کہ آپ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں، پھر آپ کا کردار بڑھتا جاتا ہے، جو کردار بڑھتا جاتا ہے تو آپ کا مرتبہ اور ٹریڈ اور گریڈ بڑھتا جاتا ہے آگے، ٹھیک ہے نا۔ میں پوچھتا ہوں ان مولویوں سے کہ بھائی کیا کردار تھا ابو سفیان کا اور کیا کردار تھا معاویہ کا اسلام کی خدمات میں؟ بے شک، کہ کوئی سینیارٹی تھی یا کوئی ایسی اخلاقی قدریں تھیں یا کوئی جناب والا ایسا معاملہ تھا یا کوئی ایسا انہوں نے اسلام کے اندر انفاق کیا تھا کہ جناب والا لوگوں کو زندگیاں دی تھیں؟ کوئی کردار تو ایک ٹکا ثابت کر دے یہ مولوی ملا اعظم کہ کبھی معاویہ کے باپ نے دیا ہو اسلام کے لیے یا معاویہ نے دیا ہو۔ یہ ثابت ہے حدیثوں سے کہ معاویہ نے رشوت کے لیے بیت المال کے اندر یہ سارا کام کیا ہے اور لوگوں کو جناب اللہ اصحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ سارے لوگ لاکھوں روپے بھیجے کہ پھر کہا کہ میرے بیٹے کا پر خیال کرنا ہے، اس کو مطلب خلیفہ منتخب، انہوں نے پھر واپس ہٹا دیے، جاؤ اٹھاؤ اپنے یہ پیسے پوسے، ہمیں تو رشوت خور سمجھتا ہے، سمجھا گی نہیں؟ اس طرح کے معاملات ہیں جی۔ سولوشن، ہاں اچھا، ہوا یہ کہ شرائط کو پامال کیا، ہر شرط کو پامال کیا، مولا کائنات پر گالی گلوچ بھی نہیں روکے، یہ کیا کردار ہے؟ ہاں، اور یزید کا انتخاب بھی، یعنی جتنے بھی معاملات ہوئے نا، اس پر ہم تفصیل سے الگ سے بات کریں گے، ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آج کا ملا چونکہ ذہنی شودہ ہے نا جی، اور کمینہ بھی ہے، اس لیے کہ حقائق چھپاتا ہے دانستہ، جو لوگ حقائق چھپاتے ہیں دانستہ، یہ سب سے بڑا کمینہ پن ہے۔ اچھا کیوں؟ اب قرآن نے ایک فیصلہ دیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر گئے نا جی، تو اس سے پہلے امن عامہ کے لیے مختلف قبائل سے، مختلف قوموں سے، مختلف مذاہب سے آپ نے معاہدے کیے ہوئے تھے، کفار اور مشرکین سے بھی معاہدہ تھا امن عامہ کے لیے، بنا تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں، زندگی کا نظام چلنے دو، معاہدے ہو گئے تھے۔ آپ چلے گئے 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے اندر، پیچھے ان کو موقع مل گیا، مزاحمت کوئی نہیں تھی، پیچھے اس نے مسلمانوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، مال لوٹنا شروع کر دیا، معاہدہ توڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وارد مدینہ ہوئے وہاں سے فتح حاصل کر کے، تو سب سے پہلے اللہ نے 129 آیات کی سورت نازل فرمائی، جس کے اندر ہر سورت کے اندر بسم اللہ ہے، لیکن اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ غضب کا اظہار فرمایا کہ محبوب آپ تو چلے گئے تھے، آپ تو معاہدے پر قائم ہیں، لیکن انہوں نے بد عہدی کی ہے، براۃ من اللہ و رسولہ، ان سے بیزاری کا اعلان کر دو۔
پھر فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ فرمایا جو عہد کو توڑتا ہے، بد عہد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عہد نہیں، نہ اس کی کوئی صلح ہے۔ یہ جو ملا آج ڈرامہ کرتا ہے نا کہ معاویہ کی اور حسن کی صلح کی، ہماری بھی صلح ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ اس صلح وہ ہوتی ہے جس پر بندہ قائم رہے، مرد کرتے جو ہیں۔ صلح کی قدریں ہیں ہاں، ان کا احترام کیا جائے، جو معاہدہ ہے بے شک۔ پہ جو کازس جس بنیاد پر لڑائی ہوئی ہے، اگر وہی بنیاد پھر دوبارہ سے شروع کر دی جائے تو کیا صلح ہے؟ کیا مزہ ہے، تو جو یعنی ہر معاہدے پر بدعہدی، عہد شکنی ہے۔ عہد شکنی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کرو ورنہ تمہاری نظام معاشرت ختم ہو جائے گی۔ بے شک۔ پھر یہاں تک ارشاد فرمایا، قرآن پاک کا یہ الفاظ میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھے ہیں، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، اور بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ ملا چونکہ ذہنی عیاش ہے، اس لیے حق کو نہ قبول کرتا ہے نہ مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے تراشے ہوئے مذہب کا بت پوجتا ہے، یہ اس کی ذاتی حیثیت ہے۔ جی، یہ کتاب کے اندر میں نے بدعہدی کا جو ہے نا وہ شرعی مواخذہ وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر عہد شکنی کرتے ہیں اور وہ لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں وہ بدترین گھر کے اندر ہوں گے۔ کس قدر جامع آیت، اور ایسا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ٹھیک ہے؟ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ سارا دن وہ سوت کاٹتی رہتی ہے، وہ شام کا وقت آتا ہے تو کاتے ہوئے سوت کو پھر توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صبح کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جس طرح اس کی ساری سرگرمیاں بیکار ہیں، بدعہد کی بھی ساری سرگرمیاں بیکار ہیں۔ بدعہدی میں کروں، میرا باپ کرے، تو اس فرمان رسالت کی زد میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مولویوں سے میں کہتا ہوں کہ بتاؤ اس بدعہدی کا ذمہ دار جو تھا اس کے بارے میں تم شرعی مواخذہ مانتے ہو؟ نہیں مانیں گے، مولوی ہے نا، اصل واسطے نہیں مانیں گے۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے۔ یہ منکر ہیں رسالت کے ملا، قرآن کے منکر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتا، میری یہ ایک بات یاد آ گئی، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا ایک شاعر، ہاں اس کا عرفان کتنا عجیب و غریب ہے۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین ہاں علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یہ ان کے اپنی ڈرامائی باتیں ہیں۔ بہرحال قرآن کے قاعدے کے مطابق جس صلح کا تصور مولوی دے رہا ہے وہ جھوٹی ہے، کوئی صلح نہیں ہے، کیونکہ صلح تب ہے کہ اگر صلح کے مندرجات پر عمل کیا جاتا۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، لیکن یہ بھی اشارہ دیا کہ دوسری طرف دخن ہوگا، دھواں ہوگا۔ ہاں، رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے، دوسری طرف دھواں ہوگا۔ انہوں نے تو کردار دینا تھا، دے دیا، کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں کی، جو جائز اور شرعی باتیں تھیں امام زمانہ نے، امام وقت نے وہی باتیں سامنے رکھی ہیں کہ امت بچ جائے قتل عام سے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن مد مقابل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دین کو پامال کرنے کے لیے یہ خلافت چینی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے دین پر عمل کیا جائے؟ اور امت جو ہے ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ نہیں ایسی باتیں نہیں ہیں، سب پتہ ہے۔ ہاں یہ ڈرامے باز ہیں، فلاں گستاخ ہو گیا، فلاں گستاخ ہو گیا، فلاں گستاخ ہو گیا۔ آج تک ملا کے پاس دلیل شرعی کی روشنی میں گستاخی کے الفاظ کا تعین نہیں ہو سکا۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے۔ کون سا لفظ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ ہاں، ملا کے پاس کوئی نہیں ہے، گستاخی کی ڈیفینیشن نہیں کر پا رہے۔ نہیں پا رہے، ہر ایک کو گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ اب جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، گالی ہاں،
ایک طرف تو ہمارے بریلویوں کا یہ خیال ہے کہ جو نالین پاک کو نوائل کہے، یعنی جوتی کو جوتڑی کہہ دے، تو وہ واجب القتل ہے، اس کا ایمان بھی ضائع، اس کی بیوی بھی چلاکی گئی، کیا اس کو کہتے ہیں، نکاح ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا اس کا سارا کچھ۔ جو عالم کے اویلم کہہ دے، مولوی کو مولوی کہہ دے، چھوٹا مولوی کہہ دے، اس کا بھی ساری شے گئی۔ ہاں جی، جو کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے ہیں میلے ہیں، اس کا بھی ایمان ضائع، وہ واجب القتل ہے۔ بھئی یہ تو چیزیں اتنی نہیں ہیں، منسوب تو ہیں، لیکن علی تو رسول اللہ کی جان ہے، نفس رسول، نفس رسول ہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو اس کو گالی دے، رسول نے فرمایا اس نے مجھے ذات کو گالی دی ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا جو میری نالین کی جوتی کو جوتڑی کہے اس نے میری توہین کی، یہ نہیں فرمایا۔ جس نے میرے کپڑوں کو میلے کا، یعنی اس کے پیچھے دلیل شرعی کوئی نہیں ہے، ان کا اپنا خیال ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس خیال کو، ابھی چلو تکریم تو ہے نا، لیکن ادھر کدھر گئی ہے وہ شریعت؟ ہاں دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہاں، یہ کہتے ہیں کہ جناب جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں 100% ٹھیک ہے، اس سے بھی کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ آؤ نا، جو علی کی خلافت نہیں مانتا، واہ، کیوں نہیں؟ یہاں یہ خلافت راشدہ نہیں ہے، ہاں، یہ ملا کی ذہنی عیاشی ہے، مذہب شذب کوئی نہیں نام ان کا، ڈرامے باز ہیں، یہ غلیظ قسم کے لوگ ہیں اور امت کو الجھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ایک آگ کے حق کے لیے حق بولتے؟ پھر آگے آئیے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ بھئی سبحان اللہ، بالکل، کیوں کوئی حرمتیں پامال کرے؟ میں ڈبل کافر کہتا ہوں۔ آؤ نا میدان میں، جو حضرت ابوبکر صدیق کی توہین سب سے پہلے جس نے کی ہے، ہاں، اس کو کافر کو نہیں کہتے۔ پکڑو نا۔ بنو امیہ جو مرضی کر جائیں، قرآن کی توہین کریں تب بھی ان کو ثواب، اہل بیت کی توہین کریں تب بھی ان کو ثواب، صحابہ کی توہین کریں تب بھی ان کو ثواب۔ صحابی کی ذات کے اوپر سخت جملہ بولنا انتہائی غلط ہے، میں بھی کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، پر صحابی کو قتل کرنا کیسا ہے؟ یہ جرم نظر نہیں آتا؟ یہ کون سی دینی فکر ہے کہ جب بنو امیہ پر بات آئے تو ساری شریعت خاموش، رسالت پیچھے، خدا کی قدرت پیچھے، آیات پیچھے؟ اس پیار میں کیا محرکات ہے؟ اس بنی امیہ سے جو یہ محبت ہے، یہ جو عشق ہے، اس کے محرکات کیا ہے؟ اس کے محرکات صرف روٹی، بدمعاشی، یہودیوں کے ساتھ ہمدردی، الہی نظام کے ساتھ دشمنی، رسالت کے ساتھ دشمنی، اسپانسرڈ ہے یہ الاکار ہیں یہ لوگ۔ وہ جو MI6 ہے نا جی، یہ دونوں بندروں کو یہ ڈوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، جو غالی ہیں ادھر کے شیعہ کے، اس کی بھی جب چاہتے ہیں کہ اس کو نچاتے ہیں، اور ادھر یہ جو ہمارے ہیں، ہم سب تو پتلیاں ہیں، تماشا کسی کا ہے۔ تماشا کسی کا ہے۔ تو اس طرح کی ڈرامے بازیاں ہیں، قرآن ایسی صلح کو نہیں مانتا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو کہتے کہ ان کے ساتھ صلح امام حسن نے جو کر لی ہے، ہاں رسول اللہ نے بھی تو حدیبیہ میں صلح کر لی تھی، کفار کے ساتھ بھی صلح کر لو، بنتا ہے نا۔ کافر جس وقت کافر یعنی حدیبیہ آپ جا رہے تھے نا عمرے پاک، وہاں روک لیے گئے، ہاں جی، تو وہاں صلح ہو گئی، اور اس صلح کو قرآن کریم نے فتح مبین کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس فتح، اب اگر رسول اللہ نے کفار سے صلح کر لی ہے، مولویوں کی کیوں نہیں کفار سے صلح ہوتی؟ بہت بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ مولوی ہیں، ذہنی عیاش ہیں۔ تو سو ایسے ہی جو شخص عہد توڑتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کوئی صلح نہیں ہے، تو ہم قرآن کے مانیں یا مولویوں کی مانیں؟ قرآن۔ ہاں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے قبلہ نے، اور ایک تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تاریخ کے اوراق پہ اوراق سے پردہ ہٹایا ہے۔ آپ کمنٹس میں جا کے کمنٹس کیجیے گا تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ آپ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں۔ ابھی حقائق کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں، یعنی 10ویں ایپیسوڈ میں، بات پھر سے یہاں سے شروع ہوگی، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہوں گے جناب حسن، اور میں دونوں قبلہ سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔